السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگ آج یہاں پہ جس کار خیر میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ ایک عمل کی زکوٰۃ ادا کی تو میرے دل میں ایک سوال اٹھا کہ زکوٰۃ کیوں ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ کیا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے میاں حضور سے سوال کیا تو میاں حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ زکا سے ہے، اور زکا کے معنی ہیں پاک صاف کے۔ تو جب ہم کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی بھی صورت کی، کسی بھی آیت کی، اس کے پڑھنے سے اللہ کا نور ہمارے دل میں اترتا ہے اور ہماری زبان کو اور ہمارے دل کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں جو لوگ زکاتیں ادا کرتے تھے ان کے عمل کامیاب ہوتے تھے۔ آج کے دور میں یہ سب کیوں نہیں ہے؟ آج کے دور میں یہ سب اس لیے نہیں ہے کہ پہلے کے جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے تھے ان کے دل میں صرف اور صرف جو ہے خلوص اور محبت ہوتا تھا۔ آج کے دل میں ہمارے ایک کانسیپٹ بن گیا ہے آج کے دنوں میں کہ ہم لوگ جب زکوٰۃ ادا کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں سب سے پہلا وسوسہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم اس کے عامل بن جائیں گے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا مقصد بالکل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تو آپ اس کے عامل بن جائیں۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کی تو آپ اس کے عامل تو بنیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت پہ آپ بیٹھے اور آپ کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ میں اس کا عامل بن کے لوگوں کے علاج معالجے شروع کر دوں گا تو آپ کا عمل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کیونکہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا کسی بھی عمل میں ذکر میں فکر مت لانا، لیکن فکر سے ذکر کو عمل میں لے آنا۔ تو جس ذکر میں بھی فکر آ جائے گی وہ عمل آپ کا کامیاب نہیں ہو سکے گا، لیکن جو ذکر آپ فکر سے کریں گے وہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی عمل، ہم کوئی بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے 40 دن ہی مخصوص کیوں ہوتے ہیں؟ اور بھی دن ہو سکتے تھے، 35 دن ہو سکتے تھے، 30 دن ہو سکتے تھے، 40 دن ہی مخصوص کیوں ہیں؟ 40 دن اسی لیے مخصوص ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک، ان کا جب گہرا تیار ہوا تو وہ 40 دن مکمل ہوئے، 40 دن مکمل ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ گلزار کر دی گئی، تو انہوں نے بھی 40 دن مکمل اللہ کے ذکر و اذکار میں لگائے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی مچھلی کے پیٹ میں 40 دن آیت کریمہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن اللہ کی عبادت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے 40 دن تک اللہ کے لیے وقف کیے اور اس کے حضور عبادت کی تو اللہ اس کے دل کو اپنی حکمت سے کھول دیتا ہے اور اس میں نور بھر دیتا ہے۔ تو ہماری کوشش اور ہماری نیت کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہی ہونی چاہیے
کہ ہم نے اس سے خدمت خلق کے لیے ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم نے اس سے علاج معالجے اور دوسری کوئی ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمل جو ہے ہمارا کامیاب ہو گیا؟ ہمیں بالکل پتہ چلے گا کہ یہ عمل کامیاب ہو گیا ہمارا۔ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ ہم جب عمل مکمل کر لیں گے تو ہمارے دل میں خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ہمارے دماغ میں اپنی پریشانی سے زیادہ دوسرے کی پریشانی ہمارے کو پریشان کرے گی، ہمارا ہر قدم دوسرے کے فائدے کے لیے اٹھے گا، ہمارا ہر قدم دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اٹھے گا، ہم جو ہے وہ خدمت کے جذبے سے جو ہے لوگوں کے علاج معالجے کریں گے۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوگا کہ ہم اس کے عامل ہو گئے۔ جہاں ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم اس کے عامل ہو گئے، وہاں تکبر آ گیا، اور تکبر آ گیا اور آپ کے پاس کوئی شخص علاج کے لیے آیا تو آپ کے دل میں یہی آئے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ میرے پاس علاج کے لیے آیا۔ اور کائنات کا پہلا گناہ بھی یہی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں عامل ہو گیا، میں اب علاج معالجے کروں گا، تو وہ آپ کا جو ہے عمل جو ہے وہ کسی کام کا نہیں، فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ لیکن جب آپ کے دل میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف کو آپ محسوس کرنے لگے اور ان کے علاج معالجے کے ذریعے اپنی دعا کی، آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ان کو سکون دیا، ان کو تکلیف سے نجات دلائی، تو سمجھ لیں آپ کا عمل جو ہے کامیاب ہو۔ تو بہتری اسی میں یہ ہے کہ ہم اپنی جو نیت رکھیں وہ یہی رکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخریت سنوارنی ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں کچھ نواز دیا تو ہمیں اس سے خدمت خلق کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ آپ کا عمل بہت طویل ہے اور ٹائم بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں، آپ جس کار خیر میں یہاں سب شریک ہوئے ہیں، ایک اجتماع منعقد کیا گیا ہے، آپ سب کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں، اور مجھ سمیت آپ کو، ہم سب کو سلسلے کی، میاں حضور کی، مخلوق خدا کی، دین کی تو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ اگر انتظامی حوالے سے آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ غیر تجربہ کاری تھی، ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا۔ انشاءاللہ آنے والے جو اجتماع ہوں گے اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عمل میں، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، کامران بھائی کو بھی یاد رکھیں۔ ہماری پوری ٹیم نے اس میں بہت محنت کی ہے، کامران بھائی، اکبر بھائی، ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے، ان کے لیے بھی خاص دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ان کی اس صحیح کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کے اس عمل کو قبول فرمائے۔